بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ، اس کا وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام المائدہ اس لیے ہے کہ اسی میں جو آگے جا کے سورۃ کے اخیر میں مائدہ کا ذکر آئے گا۔ دسترخوان، مائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان کو، یعنی وہ دسترخوان جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے اس کا مطالبہ انہوں نے ان سے کیا تھا، تو اس اعتبار سے اس سورۃ کا نام جو ہے المائدہ ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر المائدہ دسترخوان کا ذکر ہے، وہ دسترخوان جو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس کے اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، اس کی تفصیل اس موقع پہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ دوسرا نام جو اس سورت کا ہے وہ سورۃ العقود ہے۔ عقود کہتے ہیں عہد اور معاہدے، جو آپس میں معاہدہ کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے، اس کو عقود کہتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا نام جو ہے سورۃ العقود بھی ہے۔ ایک اور نام اس کا ہے سورۃ الاخیار۔ اخیار جو ہے بھلے لوگوں کو، قابل تعریف لوگوں کو کہتے ہیں، اور جس کا جو متضاد ہے اشرار ہوتا ہے کہ برے لوگ۔ تو گویا اس صورت میں وہ احکامات ہیں کہ جن کو اگر اختیار کیے جائے اور جو بھی اس کو اختیار کرے گا تو وہ اخیار میں، بھلے لوگوں میں، قابل تعریف لوگوں میں شمار ہوگا، کیونکہ اس صورت کے اندر جو احکامات آ رہے ہیں خاص طور سے عقود، معاہدے اور عہد جن کی پاسداری کرنا چاہیے، تو گویا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، قابل تعریف لوگ ہوتے ہیں، اخیار لوگ ہوتے ہیں، بہترین لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس کے جو عہد معاہدے ہیں ان کا وہ پاس کرتے ہیں، ان کی وہ یعنی خیال رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو اشرار ہوتے ہیں آپس کے کیے گئے جو عہد اور معاہدے ہیں ان کو وہ توڑ دیتے ہیں، ان کا یعنی وہ پاس نہیں رکھتے۔ تو یہ مختلف نام ہیں سورت کے۔ اور اس صورت میں آگے ہم آج یا کل اس آیت پہ پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے وہ مکمل کر دیا، اس کا اتمام کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل اخیر زمانے میں جو نازل ہوئی۔ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اندر کوئی نسخ نہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ حتمی احکامات ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے، جو آخری یعنی صورتیں جو نازل ہوئیں ان میں سے سورۃ المائدہ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت جو ہے اس کا نزول ہوا، جیسے عام طور پہ بھی آپ پہ ہوتا تھا، جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی طبیعت کے اوپر جو ہے اس کا اوپر جو ہے بڑا اس کا بوجھ ہوتا تھا، اور اگر کسی سواری پہ آپ سوار ہوتے تو وہ بوجھ جو ہے اس سواری تک بھی اس کا منتقل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری اونٹنی پر سوار تھے، اور جب یہ سورج جو ہے اس کا نزول جو ہے شروع ہوا تو اس کا جو بوجھ آپ نے جو محسوس کیا تو اونٹنی بھی جو ہے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے جو ہے وہ اتر گئے۔ تو یہ سورج جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری جو ایام ہیں ان میں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی حیات طیبہ ہے وہ تقریباً 82 دن کے لیے۔ تو اس صورت کے جو احکامات ہیں گویا وہ دین کے کمال کے اور اتمام کے اور دین کو پورا کرنے کے جو احکامات، اور پھر اس میں جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب قرآن کریم میں 88 مرتبہ جو آیا ہے سارے قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو خطاب کیا، یعنی یہ وہ تعلق ہے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ایمان کا تعلق، کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس نام سے یا اس خطاب سے کہ ندا بھی دی اور پھر تنبیہ بھی کی اور پھر جو ہے خطاب کیا، تو عام طور سے جہاں یہ خطاب آتا ہے اس میں یا تو کوئی حکم جو ہے دیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا کسی چیز سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں 88 مرتبہ یہ خطاب ہے، اور جب یہ خطاب آئے تو گویا ہر شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا نام پکار کے جو ہے اسے خطاب کر رہے ہیں، اس سے جو ہے مخاطب۔ اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا 16 مرتبہ آیا،
سورہ بقرہ کے اندر 10 مرتبہ ہے، سورہ بقرہ اس سے بہت لمبی ہے، تو گویا اس کے اندر مختلف احکامات ہیں، اوامر اور نواہی جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو وہ بیان کیے گئے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق جو بندے کا اور اس کے رب تعالیٰ کا معبود کا تعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس سے یعنی خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے اہل ایمان، یا اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو وعدوں کو، عہدوں کو، احلت لکم، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، یہ حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے جو مویشی ہیں، چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان مویشیوں کے یا ان چوپاؤں کے جن کی تلاوت تم پر کی جائے گی، سوائے ان مویشیوں کے جن کی تلاوت تم پر کی جائے گی، یعنی سوائے ان مویشیوں کے جن کی تلاوت آگے جا کے تم پہ کی جائے گی، ان کے علاوہ باقی سارے جو چوپائے مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، غیر محل الصید، اس حال میں جو انتم حرم، اس حال میں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم حلال نہ جانو شکار کو، جب تم حالت وان تم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم صید یعنی شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، یقینا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کرو عقود کو، عہد کو، معاہدے کو، عہد اور معاہدہ جو دو فریقوں کے درمیان کوئی جو ہے وہ بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ معاہدہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور سے کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ بیچنی ہے، دوسرے نے خریدنی ہے، تو آپ بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان میں جو عہد ہو جائے اس کو کہتے ہیں عقد، عقد عربی میں کہتے ہیں گرہ لگانے کو، باندھنے کو، تو بیچنے والا اور خریدنے والا آپس میں ایک معاہدہ کرتا ہے کہ میں یہ چیز جو اتنے کی بیچوں گا، اور جو خریدنے والا ہے اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنی قیمت دوں گا، تو بیچنا اور خریدنا طے ہو جاتا ہے، قیمت بھی طے ہو جاتی ہے، قیمت کیسے ادا کی جائے گی، کب ادا کی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں جب طے ہو جاتی تو عقد ہو جاتی ہے، اسی طرح عقد نکاح ہے، عقد بیع ہے، تو مختلف طرح کے عقود جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، تو جب بھی وہ عقد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، تو دونوں فریقوں پہ کچھ حقوق آ جاتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو وہ ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جو اس کے اوپر یعنی جو فرائض ہیں ان کو بھی